یہ ایک 16-17 سالہ لڑکی کی کہانی ہے جسے آصف تنگ کرتے تھے اور اس کے گھر والے اسے پاگل سمجھتے تھے۔ اس لڑکی سے ایک لڑکا محبت بھی کرتا تھا جو اس پر جادو تک کروانے کو راضی ہو گیا تھا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک آپ کو مل جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ ہر سو گہری خاموشی کا راج تھا۔ شگفتہ خاموشی سے چارپائی پر بیٹھی خوفزدہ نظروں سے اپنے کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک اسے صحن کی مشرقی دیوار پر آہٹ کا احساس ہوا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو خوف کے مارے اس کی گگی بن گئی۔ کسی خونخوار جانور کے اگلے 2 پنجوں سے مشابہ تیز نوکیلے اور بڑے بڑے ہاتھ دیوار کی منڈیر پکڑے ہوئے تھے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی دوسری طرف سے اندر دیوار پر ہاتھ کے سہارے اٹھ رہا ہو۔ پھر ان دونوں سیاہ رنگ کے تیز نوکیلے ناخنوں والے پنجوں کے درمیانی خلا میں ایک بھیانک اور غیر انسانی چہرہ ابھرا، جسے دیکھ کر شگفتہ بری طرح دہل گئی۔ یہ وہی بھیانک چہرہ تھا، بغیر پپوٹوں والی ابلتی ہوئی بڑی بڑی گھورتی ہوئی لال آنکھیں، نتنے غائب، گالوں کی جگہ تاریک گڑھے۔ شگفتہ مارے خوف سے اپنی جگہ منجمد ہو کر رہ گئی۔ اس بھیانک چہرے والے غیر انسانی مخلوق کا پورا وجود ابھر آیا، جو کبڑا سا تھا۔ اس کی موٹی دم بھی تھی، پچھلے 2 پاؤں بھی تھے، کسی چوپائے کی طرح۔ وہ بھیانک چہرے والی غیر انسانی مخلوق منڈیر پر جم کر بیٹھ گئی اور سرخ سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے گھورنے لگی۔ پھر نہ جانے کس طرح شگفتہ کو اپنے اندر ایک عجیب سا حوصلہ محسوس ہوا اور وہ ایک دم چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ہمت کر کے چند قدم اٹھاتی ہوئی اس منڈیر کے قریب آئی جس پر وہ بھیانک چہرے والی غیر انسانی مخلوق بیٹھی بغیر پپوٹوں والی خوفناک ابلتی آنکھوں سے اس کی طرف گھور رہی تھی۔ پھر شگفتہ کے ہونٹ متحرک ہوئے اور وہ اس سے لرزیدہ لہجے میں التجا کرتے ہوئے بولی، تم آخر کون ہو؟ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ شگفتہ کے لہجے میں خوف بھی تھا اور بے بسی بھی۔ منڈیر سے چپکی ہوئی اس بھیانک چہرے والی شیطانی مخلوق نے اپنی سرخ 2 شاخہ زبان کو باہر لپلپایا اور تیز خراٹے دار آواز نکالی۔ پھر غرانے کے انداز میں بولی، شگو رانی، میرا بس چلے تو تیرے سارے گھر والوں کو موت کے گھاٹ اتار دوں، لیکن ابھی میری شکتی کو وہ دوام نصیب نہیں ہوا۔ بہت جلد میں تم سب کو ہلاک کر دوں گا، بہت جلد۔ لیکن تم آخر ہو کون اور ہمارے کیوں دشمن بن گئے ہو؟ شگفتہ نے اسے انسانوں کی طرح بولتے دیکھا تو ہمت کر کے پوچھا، میں تمہارے خاندان کا ازلی دشمن ہوں، میں تمہاری آنے والی نسلوں کو بھی نہیں بخشوں گا، بس تھوڑا انتظار اور۔ اس غیر انسانی مخلوق نے خونخوار غراہٹ سے کہا اور پھر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ شگفتہ دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ دیواروں پر خون کے چھینٹے غائب ہو چکے تھے۔ اس نے ایک گلاس پانی کا پیا اور بیڈ پر آ گئی۔ غیر انسانی خوفناک مخلوق سے باتیں کرنے کے بعد اب وہ اپنے اندر ایک عجیب سا جوش اور ولولہ محسوس کر رہی تھی۔ اس کا ڈر اور خوف کچھ کم ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ اس کی باتوں پر سوچ بچار کر رہی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ اس پراسرار مخلوق کے چکر سے تنگ آ گئی تھی جس نے اس کے اندر خود بخود ایک بے خوفی کو جنم دیا تھا۔ شگفتہ نے جب اس بھیانک چہرے والی مخلوق کو اس بات پر غور کیا کہ ابھی اسے وہ طاقت حاصل نہیں ہوئی جس سے وہ اسے اور اس کے گھر والوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی، تو اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ شیطانی مخلوق محض ڈراؤنے مناظر دکھا دکھا کر اسے دہشت زدہ کرنا چاہتی ہے۔ بہرحال اس نے اس کے خوفناک عزائم کا اندازہ ہوتا تھا کہ بہت جلد وہ ایسی طاقت حاصل کرنے والی تھی جس کے بعد وہ یقیناً سب کو ہلاک کر ڈالتی۔ یہی وہ بات تھی
جس نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ شگفتہ کو اب اپنی نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کی فکر ستانے لگی تھی۔ اس بات کا اسے پورا یقین ہو چکا تھا کہ یہ سب اس کا وہم یا اس کے تخیل کی کارستانی نہ تھی۔ اس کے گھر میں ایک شیطانی بلا اپنے آسیبی پنجے گاڑ چکی تھی۔ ایک خوفناک اور شیطانی چکر شروع ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ناقابل یقین کہانی کا آغاز ہو چکا تھا، ایک ایسی خوفناک کہانی جس کا وہ خود ایک کردار بن چکی تھی، جس کی کوئی سائنسی توجیہ نہ تھی، اور یہ ناقابل یقین اور عقل سے بالا تر تھی۔ شگفتہ کے ذہن نے اب ایک نئی کروٹ لی۔ وہ اپنا خوف بھلا کر ایک نئی سوچ میں غرق ہو گئی، ایسی سوچ جس سے اس آسیبی اور شیطانی چکر کا تدارک ہو۔ شگفتہ کی ایک رازدار اور قریبی سہیلی کاشفہ تھی، اور تو کوئی بھی اس کی بات پہ یقین نہ کرتا، مگر شگفتہ کو پوری امید تھی کہ کاشفہ نہ صرف اس کی باتوں پر پورا یقین کرے گی بلکہ اسے کوئی اچھا سا مشورہ بھی ضرور دے گی۔ اس کا گھر قریب ہی تھا، مگر اسے چونکہ اکیلے کہیں آنے جانے کی اجازت نہ تھی، اس لیے وہ اپنے بھائی ساجد کے ساتھ اپنی اس عزیز ترین سہیلی کاشفہ کے گھر جا پہنچی۔ اس نے کاشفہ سے ساری بات تفصیل سے بیان کی تو وہ حیرت سے گنگ ہو گئی۔ کیا تجھے بھی میری باتوں کا یقین نہیں؟ اسے حیرت سے اپنی جانب دیکھ کر شگفتہ نے شکوہ کیا۔ نہیں شگفتہ، ایسی بات نہیں، دراصل یہ بات ہی ایسی ہے کہ عقل کم ہی تسلیم کرتی ہے، کاشفہ نے ذرا سنبھل کر کہا۔ لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اتنی بڑی بات تو غلط یا محض اپنے وہم پر نہیں کر سکتی۔ وہ اتنا کہہ کر چند ثانیے تھمی، پھر سوچ کر بولی، دیکھو شگفتہ، تم نے واقعی یہ بہادری کا مظاہرہ کیا کہ اس شیطانی مخلوق سے ہم کلام ہو کر اس کے عزائم کا پتہ لگا لیا، ورنہ تم بھی گھٹ گھٹ کر مر جاتی، اور بعد میں یقیناً یہ آفت تمہارے گھر کے کسی دوسرے فرد کو بھی دبوچ لیتی۔ مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کہ تمہارے یا تمہارے گھر والوں کے پیچھے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اس شیطانی مخلوق کی کارستانیوں کا تعلق تمہارے خاندان کے ماضی سے ہے۔ کیا مطلب؟ شگفتہ نے الجھ کر پوچھا۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ ماضی میں تمہارے خاندان کے کسی فرد سے کوئی غلطی یا ایسا کام سرزد ہوا ہو جس کی بنا پر وہ بدرو اپنا انتقام لینا چاہتی ہو۔ کم از کم جس طرح تم نے یہ شیطانی مخلوق کی باتیں میرے سامنے دہرائی ہیں، اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے، کاشفہ نے کہا۔ ہاں کاشفہ، مجھے تمہاری یہ بات دل کو لگتی ہے، شگفتہ تائید میں بولی۔ لیکن اب اس کا حل کیا ہو؟ کوئی تدارک؟ تم ایسا کرو، اپنے امی ابو کو اس حوالے سے کریدنے کی کوشش کرو کہ ان سے یا ماضی بعید میں ان کے خاندان سے کسی فرد سے کوئی غلطی سرزد تو نہیں ہوئی، یا کوئی کسی آسیبی چکر کا شکار رہا ہو۔ کاشفہ نے مشورہ دیا۔ شگفتہ کو اس کی بات سمجھ میں تو آئی، مگر وہ کچھ بولی نہیں اور خاموشی سے واپس گھر لوٹ آئی۔ ناصر سے صبر نہ ہو سکا اور وہ اگلے روز ہی شام 6 بجے اپنے ماموں سے ایک دوست کی شادی میں شرکت کا بہانہ کر کے عامل رنگا ماتی سے ملنے جا پہنچا۔ وہ پیر پاڑے میں پہنچا تو پیٹرو پہلوان کی دکان کو ڈھونڈنا زیادہ دشوار نہ ہوا۔ وہ پہلوان جی کی دکان کے سامنے والے دائیں طرف کے 4 گھر اور ایک پرچون کی دکان چھوڑ کر اس نیم تاریک اور مختصر سی بند گلی میں داخل ہوا تو سامنے ہی اسے رنگا ماتی کے گھر کا دروازہ نظر آیا۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ مکان تنگ و تاریک ہی نظر آ رہا تھا اور عام سا تھا۔ ناصر نے دروازے پہ دستک دی، کوئی جواب نہ ملا تو اچانک اسے یاد آیا کہ رنگا ماتی نے اسے دروازہ کھٹکھٹانے کو نہیں بلکہ اسے دھکیل کر اندر داخل ہونے کو کہا تھا۔ پھر اس نے ایسا ہی کہا۔ دروازہ عجیب سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ اندر کی طرف کھلتا چلا گیا۔ ناصر نے اندر قدم رکھ دیا۔
اب وہ ایک تنگ و تاریک گھر کے مختصر سے سیلن زدہ صحن میں کھڑا تھا۔ یہ ایک کمرے کا چھوٹا سا مکان تھا جس کے در و دیوار سے شکستہ حالی اور گہن سالی کسی آسیب کی طرح چمٹی ہوئی تھی۔ اسے یہاں ایک عجیب سی ویرانی اور وحشت کا احساس ہوا۔ سامنے چھوٹے سے برآمدے میں کمرے کا دروازہ نظر آ رہا تھا جو بھیڑا ہوا تھا۔ اس کے متوازی جھیری سے زرد رنگ کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ اچانک ایک گونجدار آواز ابھری، "بٹوا، اندر آ جاؤ۔" ناصر آواز کو پہچان کر آگے بڑھا۔ یہ رنگا ماتی ہی کی آواز تھی۔ وہ کمرے کے دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ایک تخت نما لمبے چوڑے پلنگ پر رنگا ماتی عام سے لباس میں بیٹھا اس کی طرف گھور رہا تھا۔ ناصر کو اس کا سانولا چہرہ جلتا ہوا محسوس ہوا۔ کمرے میں ایک کرسی بھی تھی۔ رنگا ماتی نے اسے اشارے سے کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ ناصر خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ جانے کیوں اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ رنگا ماتی کے سامنے تخت نما پلنگ پر ایک بوسیدہ سا ٹین کا بکس رکھا ہوا تھا۔ پھر وہ ناصر کی طرف دیکھ کر بے تاثر لہجے میں بولا، "مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گے۔ اس طرح ثابت قدم رہے تو یقیناً تم اپنی منزل پا لو گے۔ ناصر نے ذرا ہمت کر کے پوچھا، آپ میری اس معاملے میں کیا مدد کریں گے؟ جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ اب مجھے بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ ناصر اس کے سوال پر چونک سا گیا، تاہم بولا، میں شگفتہ کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ ہمیں تمہاری جرت پسند آئی، مگر تمہیں آگے بھی اسی طرح حوصلے اور ہمت سے کام لینا ہوگا۔ ایک روز شگفتہ تمہارے قدموں میں ہوگی۔ رنگا ماتی نے ڈرامائی لب و لہجے میں کہا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ناصر نے پوچھا۔ شگفتہ کو حاصل کرنے کے لیے ایک عمل، ایک خاص اور پراسرار عمل، لیکن تمہیں کسی اور سے یہ عمل کروانا ہوگا۔ رنگا ماتی کے پراسرار لہجے پر ناصر اس بات چونکے بنا نہ رہ سکا اور قدرے حیرانی سے بولا، کسی اور کو کرنا ہوگا؟ مگر کیوں؟ شگفتہ کو تو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، لیکن یہ عمل تم نہیں کرو گے، البتہ تم اس کے ہمراہ موجود ضرور ہوں گے۔ آخر کون کرے گا یہ عمل؟ ناصر نے پوچھا۔ رنگا ماتی نے چند ثانیے ایک گہری اور پراسرار خاموشی کے بعد کہا، میری بات غور سے سنو۔ شگفتہ پر ایک بھیانک روح کا سایہ ہے۔ شگفتہ کا ایک بھائی ہے، ساجد۔ تم اسے تو اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ ہاں، وہ میرا دوست ہے، ناصر بولا۔ بس پھر ٹھیک ہے، تم اسے اس بات پر مجبور کرو گے کہ وہ یہ عمل کرے۔ مگر وہ یہ عمل کیوں کرے گا؟ ناصر نے الجھ کر پوچھا۔ بے وقوف، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، رنگا ماتی بولا۔ سنو، تم اس سے کہو گے کہ تمہاری بہن شگفتہ پر ایک بدروح کا سایہ ہے۔ اگر اس کا جلد ہی خاتمہ نہ کیا تو وہ شگفتہ کے ساتھ اس کے سارے گھر والوں کو بھی ایک دن بھیانک موت کی نیند سلا دے گی۔ اس لیے اپنی بہن اور اپنے گھر والوں کی خیر چاہتے ہو تو یہ عمل کرنا پڑے گا۔ کیا یہ ضروری ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اگر یہ عمل صرف میں ہی اکیلا کروں تو؟ ہرگز نہیں، رنگا ماتی بولا۔ اگر تم نے یہ عمل کرنے کی کوشش کی تو الٹا تمہیں نقصان ہو جائے گا، کیونکہ وہ خونی مخلوق شگفتہ اور اس کے گھر والوں کی دشمن ہے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ عمل اس کے گھر کا کوئی فرد ہی انجام دے۔ لیکن اس سے تو انہیں ہی فائدہ ہوگا، مجھے کیا حاصل ہوگا؟ بے وقوف، اس میں تمہارا اپنا بھی فائدہ ہوگا۔ اب زیادہ سوالات مت کرو۔ اپنی محبوبہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں یہ عمل ساجد سے کروانا پڑے گا، ورنہ میرا قیمتی وقت برباد مت کرو۔ ناصر کے سوالات پہ وہ ذرا تیز لہجے میں بولا۔ ناصر کے چشم تصور میں شگفتہ کا روشن چہرہ رقصاں ہو گیا۔
وہ اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا، چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ چنانچہ اس نے فوراً حامی بھرتے ہوئے پوچھا، مجھے منظور ہے، لیکن یہ عمل میرا مطلب ہے ساجد کو کہاں اور کس جگہ کرنا ہوگا؟ ہاں، اب کی نا تم نے کام کی بات بٹوا؟ رنگا ماتی ایک دم خوش ہو کر بولا، یہ عمل کرنے کے لیے تم دونوں کو زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا۔ تمہارے ہی محلے میں ایک پرانی کوٹھی ہے جو برسوں سے ویران اور غیر آباد پڑی ہے، جسے اب کوئی خریدنے کو بھی تیار نہیں۔ اسے اب اندھیری کوٹھی کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اندھیری کوٹھی کے ذکر پہ ناصر کے وجود میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ وہ اس ویران کوٹھی کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ برسوں سے ویران اور غیر آباد چلی آ رہی تھی۔ اس کے مالک کا بھی کوئی پتہ نہ تھا۔ اس کوٹھی کے ساتھ عجیب و غریب واقعات منسوب تھے، بلکہ اس کی شہرت ہی انہی خوفناک واقعات کے باعث تھی۔ لوگوں کے کہنے کے مطابق اس کوٹھی میں کئی سال پہلے ایک قتل ہوا تھا۔ اس دن کے بعد سے اس کے اندر سے عجیب و غریب آوازیں آتی تھیں۔ لوگوں نے شام کو اس کے قریب سے گزرنا تک چھوڑ دیا تھا۔ رات تو رات، دن میں بھی کوٹھی کے اندر اندھیرا اندھیرا سا ہی نظر آتا تھا۔ شاید اسی لیے اس کوٹھی کا نام اندھیری کوٹھی پڑ گیا تھا۔ کہتے ہیں کوٹھی کے مالک نے کئی بار اسے فروخت کرنے کی کوشش کی۔ اول تو کسی نے کوٹھی کو خریدنے کی ہمت ہی نہ کی۔ جس کسی نے سستے داموں کے چکر میں پڑ کر اتنے طویل و عریض پلاٹ پر پھیلی کوٹھی کو خریدا بھی تو اس کے اندر زیادہ عرصے نہ رہ پایا اور عجیب و غریب حالات کا شکار ہو کر پاگل ہو گیا یا پھر بھاگ جانے کو ترجیح دی۔ بہرطور ناصر نے اس کام کی فوراً حامی بھر تو لی۔ رنگا ماتی نے اسے تاکید کی کہ وہ پہلے ساجد کو رضامند کر کے یہاں لائے، پھر بعد میں وہ عمل بتائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ ناصر لوٹ آیا۔ وہ اب ساجد کا منتظر تھا۔ ایک ہی محلہ تھا، اس لیے ساجد سے اس کی مٹبھیڑ ہو گئی۔ اس نے رنگا ماتی کی بتائی ہوئی ساری باتیں اسے بتا دی اور اپنی شگفتہ سے محبت کا تذکرہ گول کر گیا۔ ہاں یار ناصر، ہم واقعی شگفتہ کی وجہ سے آج کل بہت پریشان ہیں، مگر تمہاری باتوں سے تو مجھے ڈر لگنے لگا ہے۔ ہم آخر اس ویران اور اجاڑ سی خوفناک اندھیری کوٹھی میں کیسے عمل کریں گے؟ ساجد خوف زدہ لہجے میں بولا۔ ارے یار، کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس خونی مخلوق کا ایک دن تم سب گھر والے شکار ہو جاؤ؟ ناصر نے اسے ڈرایا۔ ہاں یار، یہی سوچ کر میں پریشان ہو رہا ہوں۔ تو بس پھر آج ہی میرے ساتھ اس رنگا ماتی کے پاس چلو۔ وہ ہماری مہم، میرا مطلب ہے تم لوگوں کی ضرور مدد کرے گا۔ اس نے بتایا ہے کہ ہمیں کوئی نقصان نہ ہوگا اور تم لوگوں کی جان بھی ہمیشہ کے لیے اس خونی بدرو سے چھوٹ جائے گی۔ ساجد راضی ہو گیا۔ ناصر اسے فوراً رنگا ماتی کے پاس لے کر پہنچا۔ رنگا ماتی نے ساجد سے کہا، پورے 19 دنوں تک لگاتار تمہیں یہ عمل اس اندھیری کوٹھی کے اندر جا کر کرنا ہے۔ ایک کمرہ ہوگا جس کے اندر ایک قبر ہوگی۔ بس اس قبر کے قریب بیٹھ کر تمہیں یہ عمل کرنا ہوگا جو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ رنگا ماتی نے یہ کہہ کر اپنے قریب رکھے ہوئے ٹین کے بوسیدہ بکس کے اندر سے ایک انسانی کھوپڑی نکالی، جسے دیکھ کر ناصر اور ساجد کے اندر خوف کی سی لہر دوڑ گئی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس کھوپڑی کو قبر کے اوپر رکھ کر یہ عمل پڑھنا ہوگا۔ رنگا ماتی یہ کہہ کر ساجد کو عجیب و غریب زبان میں وہ عمل رٹانے لگا۔ الفاظ مشکل اور عجیب ضرور تھے، لیکن بہت تھوڑے اور مختصر تھے۔ انہیں پورے 1 گھنٹے تک بار بار دہراتے رہنا تھا۔ پھر جب کھوپڑی سے دھواں اٹھنے لگے تو عمل ختم کر کے کھوپڑی کو دوبارہ تھیلے میں ڈال کر واپس چلے آنا۔ رنگا ماتی نے آخر میں انہیں یہ تاکید بھی کی کہ عمل کے دوران کچھ خوفناک اور ڈراؤنے مناظر یا آوازیں انہیں خوفزدہ کرنے کی کوشش کریں گے، مگر ان سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔
یہ ان کا کچھ نہ بگاڑ پائیں گے۔ ہاں، اگر ڈر کر اس عمل کو ادھورا چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کی تو نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں رنگا ماتی کی باتیں اچھی طرح پلے سے باندھ کر اور کھوپڑی ایک تھیلے میں ڈالے وہاں سے لوٹ آئے۔ ساجد نے اس کھوپڑی کو سنبھالنے کی ذمہ داری ناصر کو سونپ دی۔ اندھیری کوٹھی کے مالک کا نام ملک شریف تھا۔ شہر کے وسط میں اس کا اپنا ذاتی 2 منزلہ مکان تھا۔ بنیادی طور پر وہ ایک بلڈر تھا۔ پلاٹ خرید کر اس پر مکانات، دکانیں تعمیر کرتا اور مہنگے داموں سے فروخت کر دیتا۔ اندھیری کوٹھی در حقیقت اس کے مرحوم باپ نے کسی سے خریدی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد ملک شریف نے بھی اسے کئی بار فروخت کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے متعلق پراسرار واقعات نے اس کی مارکیٹ ویلیو بالکل ہی ڈاؤن کر دی تھی۔ یوں بھی ایک محتاط اندازے کے مطابق شہر بھر میں تقریباً 40 گھر اور کوٹھیاں ایسی تھیں جو کئی برسوں سے ویران اور اجاڑ پڑی تھیں اور اپنے آسیب کی وجہ سے شہر اور بیرون شہر کے باسیوں میں شہرت رکھتی تھی۔ انہیں کوئی خریدنے کی تو کجا راتوں کو قریب سے گزرنے کی بھی جرات نہیں کرتا تھا۔ ملک شریف ایک ٹھیٹ کاروباری شخص تھا۔ اس نے بارہا اس اندھیری کوٹھی کو اونے پونے فروخت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اب تک کامیاب نہ ہو پایا تھا۔ بالآخر ایک روز اس کی مراد پر آئی۔ کوئی رضوی صاحب تھے جنہوں نے اس اندھیری کوٹھی کو خریدنے کے لیے ایک روز ملک شریف سے رابطہ کیا۔ ملک شریف کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے معاملات طے کرنے کے لیے فوراً رضوی صاحب کو اپنے دفتر بلایا۔ تاہم وہ حیران تھا کہ آخر یہ شخص اندھیری کوٹھی کو کیوں خریدنا چاہ رہا ہے۔ کیا اسے اس کی شہرت کے بارے میں علم نہ تھا؟ بہرطور اسے تو عام کھانے سے مطلب تھا، پیڑ گننے سے نہیں۔ ملاقات پر پتہ چلا وہ طویل عرصہ بیرون ملک رہنے کے بعد اب یہاں اپنے ملک میں سیٹل ہونا چاہتے تھے، فیملی سمیت، اور یہاں وہ مٹھائی کا کارخانہ اور دکان کھولنا چاہتے تھے۔ یہاں وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ کیا آپ واقعی اس کوٹھی کو خریدنا چاہتے ہیں؟ بالآخر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد ملک شریف نے ذرا غیر یقینی انداز میں رضوی سے پوچھا، ارے بھائی، آپ کو بھلا کیوں شبہ ہے؟ میں اس کوٹھی کو نہیں خریدوں گا، رضوی نے حیرت سے پوچھا۔ ملک شریف نے نہایت دیانتداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سوچا کہ معاملات طے ہونے سے پہلے انہیں صاف اور سچی بات بتا دینی چاہیے۔ یوں بھی یہ ایسی باتیں نہ تھیں جو رضوی کے علم میں نہ آتی۔ چنانچہ ملک شریف نے جب انہیں اندھیری کوٹھی کے پراسرار شہرت سے آگاہ کیا تو وہ بے اختیار ایک طویل قہقہہ لگا کر بولے، ارے چھوڑیے ملک صاحب، آپ بھی کیسی بچوں جیسی باتیں کرتے ہیں۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں کہ میں نہ صرف اس کوٹھی کا سروے کر چکا ہوں بلکہ مجھے اس سے متعلق ساری افواہوں کا بھی علم ہے، لیکن میں آپ کو اس کوٹھی کی لینڈ کاسٹ ویلیو کی رقم ہرگز نہ دوں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ نے اس کے بہت کم دام لگا رکھے ہیں۔ اس لیے آپ یہ خیال بھی ذہن میں مت لائیے گا کہ ان سب باتوں کو جاننے کے باوجود میں اس کوٹھی کو خریدنے میں دلچسپی رکھتا ہوں اور یوں آپ اس کے دام بڑھانے کی کوشش کریں۔ دراصل میں ایسی ہی جگہوں کو ان کی مارکیٹ ویلیو ڈاؤن ہونے کی وجہ سے خریدنے کی کوشش کرتا ہوں۔ رضوی کی صراحت سن کر ملک شریف سمجھ گیا کہ یہ شخص خاصا چالاک تھا۔ بہرطور اس کے لیے یہی کافی تھا کہ اونے پونے داموں ہی صحیح، یعنی بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح کے مصداق اس نے بھی وہی دام بتائے جو پہلے سے طے کر رکھے تھے۔ پھر دونوں کے درمیان یہ معاملات طے پا گئے اور اب وہ اندھیری کوٹھی رضوی صاحب کی ملکیت میں آ گئی تھی۔